الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول وقال فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ نماز جمعہ اور نماز عیدین اور اس کے علاوہ نکاح اور صلاۃ کسوف وغیرہ میں خطبہ کو اس کا حصہ اور جز بنایا گیا ہے، اور ان تمام خطبات کے اندر سب سے زیادہ اہمیت، تاکید اور فرضیت وہ جمعہ کے خطبہ کی ہے۔ جمعۃ المبارک کے خطبہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ظہر کے 4 فرائض کی بجائے جمعہ کی نماز میں 2 فرائض ہیں، اور باقی 2 رکعتوں کی تلافی کے لیے جمعہ کا خطبہ رکھا گیا ہے۔ یہ جو جمعہ کی نماز ہے یہ ظہر کی نماز کی جگہ پہ ہے، چنانچہ جن جگہوں میں جمعہ کی نماز شرعاً صحیح نہیں ہے تو وہاں ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور جہاں شرائط جمعہ کی پائی جاتی ہیں تو وہاں ظہر کے بجائے جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز میں 4 فرائض ہیں، جبکہ جمعہ کی نماز میں 2 فرض ہیں، تو باقی 2 رکعتوں کی تلافی کے لیے جمعہ کا خطبہ مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ جمعہ کا خطبہ فرض ہے، اور جمعے کے خطبے کا سننا بھی فرض ہے۔ جمعہ کے خطبہ کے دوران بات چیت کرنا حرام ہے، ایسا ہی گناہ ہے جیسے نماز میں بات چیت کرنا گناہ ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں امر بالمعروف کو بھی جمعے کے خطبے کے دوران لغو کام قرار دیا۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، ایسے میں کوئی بات کر رہا ہے اور دوسرا اس سے کہتا ہے کہ بھئی خاموش ہو جاؤ، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ سنو، خاموش ہو جاؤ، تو یہ نیکی کی اس کو تلقین کر رہا ہے، یہ امر بالمعروف ہے، اور گناہ سے اس کو روک رہا ہے، بچا رہا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ خاموش کرنے والے نے لغو کام کیا، فقد لغا، اس نے لغو کام کیا، اور اس لغو کام کی وجہ سے جمعے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ اس کا ضائع ہو گیا۔ دینی زندگی اور اسلامی زندگی کے لیے تیقظ از حد ضروری ہے، بیداری، حساسیت، سنجیدگی،
جب تک آدمی میں تیقظ، بیداری، سنجیدگی اور حساسیت نہیں ہوتی، تب تک وہ دینی اور اسلامی زندگی سے قدم قدم پہ پھسلتا رہتا ہے، اہتمام سے چل نہیں پاتا، کسی حکم کو اپنی بساط کے مطابق جو اس کو پورا کرنا چاہیے تھا نہیں پورا کر پاتا، کیونکہ اس کا اہتمام نہیں ہے اور اس کی حساسیت نہیں ہے۔ اور یہ چیز تو تجربے کی ہے کہ دنیا کا کوئی چھوٹے سا چھوٹا کام بھی کیوں نہ ہو، بہرحال وہ توجہ چاہتا ہے۔ بے توجہی سے کیا جانے والا کام عام طور پر ادھورا ہوتا ہے اور غلطی سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، امتحان دے رہا ہے، پرچہ حل کر رہا ہے، ایسے میں اگر غافل ہوگا، غفلت سے پرچہ حل کرے گا تو کتنے وہ کام چھوڑ کے آ جائے گا جو بسہولت وہ کر سکتا تھا۔ غفلت کی وجہ سے اس کا پرچہ ادھورا ہوا، ناقص ہوا، نتیجتاً نمبر جتنے لے سکتا تھا نہیں لے پایا۔ وہی پرچہ دیا، اس پہ صفحے ڈالے کہ وہ تو خیال ہی نہیں رہا، یہاں کا صفحہ وہاں، وہاں کا صفحہ وہاں لگا دیا۔ تو پورے تیقظ کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ جو پرچہ دینے والا ہوگا وہ پرچہ مکمل کرے گا، پھر اس کے بعد نظر ثانی کرے گا، جہاں کوئی حرف رہ گیا اس کو لکھ دے گا، جہاں کوئی غلطی ہو گئی اس کی تصحیح کر دے گا، صفوں اوپر 1 2 3 صفوں کے نمبرات ڈالے گا، تمام صفحات کو صحیح ترتیب دے کر سٹیپلر سے اس کو جو ہے وہ نتھی کر دے گا، اور اس طرح پوری مکمل دیکھ بھال اور اطمینان کے بعد وہ پرچہ حوالے کرے گا ممتحن کے۔ یہ بچہ بیدار، سنجیدہ، حساس، یہ کتنے نمبر لے گا؟ اس کا پرچہ جب نمبرات دینے والے کے ہاتھ میں جائے گا تو وہ اس پرچے کی شائستگی اور مرتب ترتیب کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ پرچہ دینے والا بچہ بڑا سمجھدار تھا، اور بڑے سلیقے اور قرینے کے ساتھ اس نے یہ پرچہ، کوئی صفحہ آگے پیچھے نہیں، اوپر نیچے نہیں، صفوں کے نمبر کوئی غلط نہیں، اور دائیں اور بائیں کاغذ کے دونوں طرف لکیر لگا کر حاشیے کی جگہ چھوڑی گئی۔ ایک سوال کا جواب جب مکمل ہوا تو نیچے خط کھینچ کے اس کو بند کر دیا کہ یہاں یہ سوال کا جواب مکمل ہو گیا۔ اب جلی حروف سے نئے سوال کا عنوان ڈال کر اس کا جواب شروع کر رہا ہے۔ تو ہر چیز الگ الگ مرتب طور پہ ہو رہی۔ کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو اس کو کتنا تیقظ اور بیداری کی ضرورت ہے کہ قانونی طور پر اس کے لیے موبائل کا استعمال کرنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اگر دوران ڈرائیونگ کوئی موبائل استعمال کر رہا ہے، موبائل پہ بات چیت کر رہا ہے، تو ٹریفک والے چالان کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تیقظ، جو بیداری تمہیں اس کام کے لیے ضرورت ہے، تمہارا موبائل استعمال کرنا اس تیقظ اور بیداری میں رخ نہ ڈالے گا، اس لیے تم یہ جرم کر رہے ہو اور اس جرم پہ تمہارا چالان ہے۔ اور مثالیں جتنی ہیں آپ لے لیں، ان مثالوں کو اس پر چسپاں کریں، اور یہاں ہم سوچیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اب کتنا تیقظ اور بیداری کا تقاضا ہے، یہ نماز کتنا توجہ چاہتی ہے۔ جس طرح اس بچے نے سلیقے اور قرینے کے ساتھ مرتب طور پر پرچہ دیا، تو اسی طرح میں اور آپ جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں تو نماز کا قیام، نماز کا رکوع، نماز کا سجدہ، ایک ایک ذکر، اس پہ پوری توجہ ہو، دھیان ہو، اور یہ میری مکمل نماز سلام پھیرتے ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی،
اور اس نماز کے اوپر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ ہر نماز کتنا بیداری چاہتی ہے۔ ابتدا میں جب شراب کے حرام ہونے کا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا، 2 اشارات پہلے آئے، تیسرے نمبر پر پھر شراب کے حرام ہونے کا صریح حکم آیا۔ پہلے جو 2 اشارات تھے ان میں سے ایک یہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ آنا جب تک کہ تمہیں اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو گویا کہ جزوی پابندی لگا دی کہ ایسے وقت میں شراب نہیں پینا کہ جس کی وجہ سے نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز بھی پڑھنی ہے اور ادھر شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ تو اس طرح 24 گھنٹوں میں 5 اوقات اور 5 اوقات کے گرد پیش ان اوقات میں جزوی پابندی لگا دی کہ خبردار نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ آنا۔ اب ہم سوچیں کہ اللہ جل شانہ نے پابندی لگائی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ تو میں اپنی نماز کو چیک کروں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ جان رہا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، آدمی کو ہلا دے، رونگٹے کھڑا کر دے، اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کے سامنے اس کا جسم بچھا ہوا جائے، قلب و دماغ، دل کے سارے دریچے کھل جائیں۔ کیا کہہ رہا ہوں، کس کے سامنے کہہ رہا ہوں، کس کو سنا رہا ہوں، اور کیا الفاظ نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے، کس کے ذریعے ظاہر ہوئے، اور آج یہ کلمات میری یہ حقیر فقیر زبان ادا کر رہی ہے۔ ایک ثنا اس کو پکڑ لے، حتی تعلموا ما تقولون، نماز میں جو تم کہہ رہے ہو اس کو جانو کیا کہہ رہے ہو۔ تو نماز تیقظ اور بیداری، حساسیت، سنجیدگی چاہتی ہے۔ جو اس کا جتنا اہتمام کرے گا اس کی یومیہ کی بنیاد پر نماز بنتی جائے گی، اور جو غفلت، لاپرواہی، خانہ پوری کے طور پر آیا، اللہ اکبر کہا، سلام پھیر کے وہ چلتا بنا، 60 سال تک نماز پڑھتا رہے گا، نہ نماز میں جان پیدا ہوئی نہ اس میں کوئی رنگ پیدا ہوا، بلکہ الٹا بدنامی کا باعث شیطان اس کو بنا دے گا، اور لوگ کہیں گے کہ دیکھو نمازی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ کہیں گے کہ دیکھو نمازی ہے اور جو ہے وہ رشوت لے رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے نماز بدنام ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے نماز پہ انگلی اٹھ رہی ہے، اور جس نے محنت کی اس کی وجہ سے نماز کی تعریف ہو رہی ہے۔ جس نے سنجیدگی اور تیقظ اور بیداری کے ساتھ نماز پر محنت کی، اس کی وجہ سے لوگ نماز کی طرف کھینچے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ نمازی آدمی ہے، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، دھوکہ یہ نہیں دے گا، اور عزت اور احترام اور تعریف وہ نماز کی ہو رہی ہے۔ یہ نمازی آدمی ہے، یہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو نماز تیقظ اور بیداری چاہتی ہے۔ اسی طرح جمعے کا خطبہ از حد تیقظ اور بیداری چاہتا ہے۔ حساسیت اور سنجیدگی سے جمعے کے خطبے کو سنا جائے، غور کیا جائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بیان کرتے وقت میں یہ جبہ نہیں پہنتا، خطبے کے دوران جبہ پہن لیتا ہوں۔ اس کو نوٹ کریں، کیوں ایسا کرتا ہوں۔ نوٹ کرنے والا نوٹ کرے گا، محسوس کرے گا، اور توجہ نہ کرنے والا اس کو اس طرح توجہ ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم نوٹ کریں، محسوس کریں، اس کو اہمیت کے ساتھ لیں۔ یہ خطبہ کیا ہے، کیوں ہے؟ 2 خطبے ہیں، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھا جا رہا ہے۔
سوالات پیدا ہوں اور ان سوالات کے جوابات میں حاصل کروں، اپنے اندر کی دنیا کی تاریکی کو دور کر کے اجالا، علم میں وسعت، سمجھ میں وسعت، تیقظ اور بیداری میں، حساسیت اور سنجیدگی میں وسعت پیدا ہو۔ ہر جمعے کا خطبہ مجھے میرے سکیل اور گریڈ میں ترقی دلانے کا باعث بنے۔ ایک عرصے سے میں پڑھ رہا ہوں، کتنی ترقی ہوئی، کتنی سمجھ پیدا ہوئی، دینی سمجھ بوجھ میں کتنا اضافہ ہوا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ 20 سال پہلے جیسے میں بدھو تھا 20 سال کے بعد اب بھی بدھو کا بدھو ہوں۔ ترقی کرنے والے کہاں سے کہاں جا پہنچے، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں۔ کوئی ایک لفظ مجھ سے پوچھے مجھے کوئی پتہ نہیں، محنت نہیں کی۔ محنت کرنے والے کچھ عرصے کے بعد جونیئر کے بعد سینئر ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، اسلام میں ہم جوان ہو رہے ہیں، بچپن سے جمعہ پڑھتے آ رہے ہیں، اتنے اب بھی سینئر نہ ہوں اسلام میں، دین میں اب بھی سینئر نہ ہوں۔ ہمیں تو دین کے حوالے سے، اللہ کے تعلق کے اعتبار سے ہر مسلمان ایسا ہو کہ وہ دسیوں کو اللہ کے تعلق پہ ڈالنے کی استعداد رکھنے والا ہو۔ عالم تو کوئی کوئی ہوتا ہے، پاؤ عالم تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کون آ رہا ہے کون نہیں جا رہا، کون، حالانکہ یہ ڈیوٹی فرشتوں کی ہے، میری نہیں۔ ایک مرتبہ مسجد والوں سے میں نے عرض کیا تھا کہ جمعے کا جب خطبہ شروع ہو تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے، اس لیے کہ ادھر خطبہ ہو رہا ہے اور سامنے سے آ رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو کوفت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث جو پڑھی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جب جمعے کا دن آتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، فرشتے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یکتبون الاول فالاول، سب سے پہلے آنے والے کا نام، اس کی انٹری ہوتی ہے۔ یہ کب آیا؟ یہ فرسٹ آ گیا، یہ سب سے پہلے آیا۔ یہ کب آ رہا ہے؟ ہر ایک کا آنے والے کا نام کا اندراج ہو رہا ہے۔ یکتبون الاول فالاول، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ جو سب سے پہلی گھڑی میں آنے والے ہیں ان کا آنا ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے ایک اونٹ قربانی کیا۔ 1,00,000-1,50,000 تک کا تو ہوگا ہی ہوگا، اتنی سی انہوں نے قربانی دی، اتنا مجاہدہ کیا کہ چلو بھائی جمعے کی نماز کے لیے ذرا جلدی پہنچتے ہیں، بس اتنا سا۔ لیکن اللہ کیسا قدردان ہے، شکور ہے جل جلالہ، فرمایا اس کے لیے اجر ایسا ہے جیسا کہ اس نے اونٹ قربانی کیا۔ دوسری گھڑی میں آنے والا فرمایا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گائے قربانی کی۔ تیسری گھڑی میں آنے والا فرمایا ایسا ہے جیسے کبش، دمبا۔ کتنا ریٹ کے ہم اپنے سمجھنے کے لیے، آنے والے کے آنے میں دیر کرنے سے کتنا ریٹ اس کا گر رہا ہے، اس کا دیر کرنا اس کے اس عمل کا ریٹ کتنا گرا رہا ہے۔ وہ بھی اسی مسجد میں آیا، یہ بھی اسی مسجد میں آیا ہے، وہ پہلے آیا تھا اس کے آنے کا ریٹ اونٹ کے برابر لگا، دیر سے آنے والے کے آنے کا ریٹ گائے پھر دمبا۔ رسول اللہ صادق مصدوق امین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کے بعد کی گھڑی میں آنے والے کا آنا، اس پر فرمایا جو اس کو اجر ملے گا ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک مرغی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی۔ ایک مرغی کسی کو ہدیہ دے دی، فی سبیل اللہ صدقہ کر دی، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد بھی ابھی دیر سے آ رہا ہے تو فرمایا کہ بیضہ، یہ عربی جانتے ہیں
کس کو کہتے ہیں بیضہ؟ انڈا۔ اس کے بعد دیر سے آنے والا، یہ بھی اسی خلفائے راشدین مسجد میں آ رہا ہے، لیکن اس کے آنے کے اس عمل کا ریٹ کیا لگا؟ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کے لیے دیا۔ انڈا کتنے کا ہے آج کے ریٹ کے حساب سے؟ 12 روپے۔ کہاں اونٹ اور کہاں 12 روپے؟ یہ آخری حد ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا تھا، تیقظ، بیداری، اہمیت، اہتمام جب ہوگا، وہ ایک عمل بظاہر ایک عمل ہے لیکن وہ بہت عند اللہ وزنی ہوگا۔ غفلت، لاپرواہی، اپنی مرضی، ابھی کرتے پتہ چلا اونٹ سے انڈے پہ پہنچ گئے۔ اور یہ بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ خطبہ شروع نہ ہو۔ اب سنیں آگے، جب مدرسے میں یہ حدیث آتی ہے تو طالبات سے عرض کرتا ہوں گھر کے مردوں سے یہ ضرور حدیث بیان کریں اور ان کو تیار کر کے جلدی بھیجا کریں۔ یہ ہم نہا دھو کے استری کیے ہوئے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے آئے، اس میں ہماری خواتین کا حصہ ہے۔ یہ سب اجلے صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعے میں آئے ہوئے ہیں، تو یہ کس کا حصہ ہے؟ جن بیچاریوں نے ہاتھ رگڑ کر یہ کپڑے دھوئے، تو ان خواتین کا اس میں پورا حصہ ہے ہمارے جمعے کی اس حاضری میں۔ تو ان طالبات سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے مردوں کو یہ حدیث سنائیں اور ان کو تیار کر کے جلدی بھیجیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ۔ اب یہ جتنا بھی مجمع سن رہا ہے اس بات کو امانت کے طور پر لے کر اس کو آگے پہنچائیں تاکہ یہ جمعے کے دوران کی آمد و رفت موقوف ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے آ گیا، خطبے کے لیے منبر کی طرف آنے لگا، تو طووا صحفہم، وہ فرشتے جو ناموں کا اندراج کر رہے تھے دروازوں پہ کھڑے اپنے صحیفوں کو بند کر دیتے ہیں، اپنے صحیفوں کو بند کر دیتے ہیں۔ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور ذکر کو سننے کے لیے صفوں میں آ جاتے ہیں۔ خطبے کا دوسرا نام کیا ہے؟ ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، لفظوں پہ غور کریں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ کا کلام ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، نماز جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم کیا کرو؟ اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ حالانکہ بظاہر یوں ہوتا فاسعوا الی الصلاۃ، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو تم نماز کے لیے دوڑو، لیکن دوڑنے کا حکم کس کے لیے؟ ذکر اللہ کے لیے، یعنی جمعے کے خطبے کو ذکر اللہ فرمایا، اور ذکر اللہ کے لیے دوڑو یعنی ذکر اللہ میں پہنچو، کیونکہ جب امام ذکر اللہ کے لیے خطبہ کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنا وہ بند کر دیتے ہیں صحیفے، اور یستمعون الذکر، ذکر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے۔ تو یہ کون کب آ رہا ہے یہ تو فرشتے دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے ذمے ہے، میرے اور آپ کے ذمے نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے ہم اس کی حاضری لیں۔ ہم پورے اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ یہ خطبہ کو کیا کریں؟ سنیں۔ خطبے کا سننا فرض ہے۔ خطبے کے دوران سلام کرنا مکروہ ہے، سلام کا جواب دینا منع ہے، امر بالمعروف منع ہے۔ پورے اہتمام کے ساتھ جمعے کے خطبے کو سنا جائے۔ اللہ جل شانہ اس عمل کی بھی بیداری اور تیقظ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ جمعے کے خطبے کے جتنے بھی اثرات ہیں، فوائد ہیں، ثمرات و برکات ہیں،
اللہ ان کو میری زندگی پر مرتب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔